تحقیق جستجو کے قسط نمبر 26 لے کر بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس نظام شمسی کا سب سے پہلا یعنی سورج کے قریب ترین سیارہ عطارد یعنی مرکری ہے۔ اس کا قطر تقریباً 3030 میل یا 4875 کلومیٹر کے لگ بھگ اور وزن 3 کے بعد 20 ٹن ہے۔ اگر سال کی لمبائی کا پیمانہ زمینی سال کو قرار دیا جائے تو عطارد کا ایک سال زمین کے 88 دنوں کے برابر ہوتا ہے، لیکن عطارد کے ایک رخ پر دن اور دوسرے رخ پر رات ہوتی ہے۔ عطارد پر ایک دن کی لمبائی زمین کے 58 یا 58.2 دنوں کے برابر اور وہاں کی رات زمین کے تقریباً 30 دنوں کے برابر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سیارہ عطارد جتنے دنوں میں سورج کے گرد چکر لگاتا ہے اتنے دنوں میں ہی اپنے محور کے گرد گھومتا ہے۔ اس دوران سیارہ عطارد کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں پر دن اور جو حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں پر رات ہوتی ہے۔ سیارہ عطارد کا درجہ حرارت سورج کے قریب ترین ہونے کے باوجود سیارہ زہرہ کی نسبت کم ہے۔ بجائے اس کے کہ سیارہ عطارد سورج کے قریب ترین واقع ہونے کی وجہ سے سیارہ زہرہ کے مقابلے میں زیادہ گرم ہوتا، قدرت نے اسے سورج سے نسبتاً دور واقع سیارہ کے مقابلے میں کم گرم رکھا۔ یہ بھی قدرت کے کرشماتی کارناموں میں سے ایک ہے۔ سیارہ عطارد کا سطحی درجہ حرارت 430 ڈگری سینٹی گریڈ یا 810 ڈگری فارنہائٹ ہے۔ اس سیارہ کے درجہ حرارت میں تغیر و تبدل بھی بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہوتا ہے۔ اس کے جس حصے میں دن ہوتا ہے وہاں کا درجہ حرارت دن کے وقت 430 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، مگر وہاں پر رات ہوتے ہی یہ درجہ حرارت -180 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے، یعنی وہاں پر درجہ حرارت 180 ڈگری سینٹی گریڈ یا 290 ڈگری فارنہائٹ ہو جاتا ہے۔ 29 مارچ 1974 کو امریکی خلائی ادارے ناسا کا روانہ کردہ میرینر 10 2 مرتبہ اور 1975 میں 1 مرتبہ عطارد کے قریب پہنچا اور سورج کے گرد مدار قائم کر کے سیارہ عطارد کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنے لگا، مگر صرف 45% سطح کی تصاویر بھیجنے میں کامیاب ہو سکا۔ میرینر 10 نے جو معلومات عطارد کے متعلق ارسال کی ان سے عطارد کے متعلق سابقہ بہت سے فرسودہ نظریات کا پردہ چاک ہو گیا۔ مثلا عطارد کو کسی دیوتا کا ہرکارہ سمجھ کر اس کی پوجا کیا جانا بھی قدیم مذاہب میں شامل تھا۔ یہ محض اس لیے تھا کہ سیارہ عطارد کا مدار سورج کے گرد صرف 88 زمینی دنوں کے برابر ہے۔ یہ مدار بہت چھوٹا مدار ہے۔ اپنے مدار میں گشت کرتے کرتے عطارد اپنے اس چھوٹے مدار کی وجہ سے ہی بعض اوقات صبح کے وقت سورج کے ساتھ مشرق میں نظر آتا ہے اور بعض اوقات شام کے وقت مغربی افق پر نظر آتا ہے۔ عطارد کی اسی چال کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ یہ کسی دیوتا کا کارندہ ہے جو دیوتا کے احکامات بجا لانے کے لیے چلتا پھرتا رہتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اپنے چھوٹے مدار کی وجہ سے ایک زمینی سال یعنی 365 دنوں میں یہ سیارہ متعدد مرتبہ کبھی مشرق اور کبھی مغرب میں نظر آنے لگتا ہے۔ یہی سلسلہ سیارہ زہرہ کے ساتھ بھی ہے۔ سیارہ عطارد ایک زمینی سال میں تقریباً 4 مرتبہ اپنے مدار میں گردش مکمل کر لیتا ہے اور اسی حساب سے یہ 4 مرتبہ صبح کے وقت مشرق میں اور 4 مرتبہ شام کے وقت مغرب میں نظر آ سکتا ہے۔ عطارد کی یہ دوہری نمائش محض اس لیے ہے کہ اس کی گردش کا دورانیہ زمین سے کافی کم ہے۔ اگر عطارد کی سورج کے گرد گردش کا دورانیہ زمین کی سورج کے گرد گردش کے دورانیے کے برابر یا زیادہ ہوتا تو عطارد مشرق و مغرب دونوں جگہ کی بجائے صرف ایک ہی مقام پر جھلملاتا ہوا نظر آتا۔ سیارہ عطارد کو اگر دوربین کے ساتھ دیکھا جائے تو سورج کی چمک ہمیشہ آڑے آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عطارد ہمیشہ سورج کے رخ پر زمین کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اس کا سورج سے فاصلہ تقریباً 5 کروڑ 80 لاکھ کلومیٹر رہتا ہے اور یہ فاصلہ اس نظام شمسی کے دوسرے سیاروں کے سورج سے فاصلے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ دوربینیں عطارد کے حالات کو منکشف کرنے میں زیادہ معاون ثابت نہ ہو سکی ہیں۔
یہ کام میرینر 10 نے سر انجام دیا، مگر میرینر 10 بھی سیارہ عطارد کا صرف نصف حصہ دیکھنے کے قابل رہا تھا۔ دوسرا نصف حصہ کبھی بھی تاریکی کی وجہ سے میرینر 10 کے سامنے نہ آ سکا۔ عطارد کے جن حالات سے آج انسان واقف ہے وہ عطارد کے صرف ایک نصف حصہ کے حالات ہیں۔ میرینر 10 کے مطابق سیارہ عطارد کا یہ نصف حصہ پتھریلی سطح اور چٹانوں پر مشتمل ہے۔ اس سیارے پر درمیانی بلندی کی چٹانیں پائی جاتی ہیں اور کھائیاں اور گڑھے بھی جا بجا بکھرے پڑے ہیں۔ سیارہ عطارد کے اس نصف حصہ پر کہیں بھی سبزہ وغیرہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ مکمل طور پر بے آب و گیا اور چٹیل سطح پر مشتمل ہے۔ یہاں پر کسی قسم کی کوئی فضا موجود نہیں ہے۔ پہاڑی سلسلے بھی سینکڑوں کلومیٹر تک پر پھیلے ہوئے ہیں۔ سیارہ عطارد کے اب تک کے جائزہ سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ عطارد کا کوئی چاند نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا سیارچہ نظر نہیں آیا جو عطارد کے گرد چکر لگا رہا ہو۔ اب تک کی معلومات کے مطابق سیارہ عطارد بے آب و گیاہ بھی ہے اور بے چاند بھی ہے۔ سورج کے انتہائی قریبی ساتھی عطارد کی سطح پر کچھ حصے یا علاقے ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ سورج کی دھوپ سے محروم رہتے ہیں۔ وہاں دن کی روشنی تو قلیل مدت کے لیے آتی ہے، مگر دھوپ کی تپش وہاں تک نہیں پہنچ پاتی۔ دھوپ سے محرومی والے ان علاقوں کے متعلق سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ممکنہ طور پر عطارد کے ان علاقوں میں کسی حد تک گیسوں کا انجماد ہو سکتا ہے جن میں آکسیجن کی موجودگی بعید از امکان نہیں ہے۔ ان کی حقیقت ابھی بہت سے پردوں میں چھپی ہوئی ہے۔ 1991 میں عطارد کے قطبین پر برف کی وسیع تہوں کی نشاندہی ہوئی۔ یہ نشاندہی زمین پر نصب ریڈیائی دوربین نے کی۔ یہ نشاندہی میرینر 10 نہیں کر سکا تھا۔ سیارہ عطارد اپنے مدار میں چکر لگاتے وقت جب سورج سے قریب ترین مقام پر ہوتا ہے تو اس مقام پر عطارد بے حد آہستہ رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ اس حرکت کی دریافت آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی تھیوری کی ابتدائی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ اگر آئندہ کوئی اور خلائی مشن عطارد پر روانہ کیا گیا تو عطارد کے مزید اسرار منکشف ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک تو سیارہ عطارد کی حیثیت زمین کے لوگوں کے لیے صرف زینت کا سامان ہے۔ کبھی مشرق میں، کبھی زہرہ کے ساتھ، کبھی زہرہ سے دور، خالق کی قدرتوں کے ثبوت اور نشانیوں کے طور پر زمین کے انسان کا دل لبھانے میں مگن ہے۔ یہ سیارہ زمین سے تقریباً 8 کروڑ کلومیٹر دوری پر رہنے والا زمین کا یہ ہمسایہ بعض اوقات زمین کے واسیوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتا بھی نظر آتا ہے۔ سورج کے ساتھ رہ کر بھی اس کی تپش سے کبھی نہیں گھبراتا، سورج کے ساتھ ساتھ چلتا پھرتا رہتا ہے۔ عزیز دوستو، تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 27 یہاں پر ختم ہوئی۔ انشاءاللہ جلد ہی آئندہ اقساط لے کر بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔